ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں. یہ مطلب اس حدیث کے الفاظ تھے کہ جب لوگ ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں. اب اس کیفیت کو جب اصحاب صفہ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو کہا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ نے اس آیت کو سن کر اتنا روئے, اتنے درد اور تکلیف سے روئے کہ آنسوؤں سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اس آیت کو سننے کے بعد آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چشمان مقدس سے آنسو چمک کر نیچے گرے, اب تو صحابہ کی آہیں نکل گئیں. وہ ایسے درد کی کیفیت سے روئے کہ پھر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ساری مخلوق ان کے اس رونے میں شامل ہو گئی ہے. اتنا رب کے حضور خشیت اور رب کے حضور جواب دہی سے حضور اور آپ کے صحابہ کے اوپر گریہ طاری ہوتی اور رکت طاری ہوتی تھی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے, ایک مرتبہ حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, تو حضرت عبداللہ بن زبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے. جس طرح آج ہم چوکوں میں مجلسیں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں جمع ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا, پیروں ہم وہاں کھڑے رہتے ہیں. آج ایک دوست کہہ رہا تھا کہ وہ دعا بڑی لمبی مانگتے ہیں, اور پھر وہ مجھے خود بتا رہے تھے, شام کو انہوں نے فون کیا کہ میں آج ولیمے پہ گیا ہوں, 2 بجے وہاں بیٹھا ہوں, انہوں نے ہمیں 4 بجے کھانا دیا ہے. میں نے کہا مسجد میں جب 2 منٹ کسی نے دعا پر لگا دیے, آپ کا دل اتنا تنگ پڑا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے 10 بندوں میں کہا کہ وہ جی فلاں مولوی صاحب نے دعا اتنی لمبی مانگی تھی, 3-4 منٹ تو انہوں نے دعا پہ لگا دیے. میں نے کہا یہ دیکھیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہے کہ وہاں چند نوالوں کے لیے جن سے آپ کا معدہ بھی خراب ہونا تھا, بی پی بھی آئی ہونا تھا, اس کے لیے آپ 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, اور مسجد میں دعا کے لیے آپ کے لیے چند منٹ بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا, وہ آپ کو بہت زیادہ لگے. تو یہ ہمارے دل کی کیفیات ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جا رہے تھے. حضور نے بھی اسی طرح لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, نہ دین کے کام میں مشغول تھے نہ دنیا کے کام میں مشغول تھے. تو حضور نے کہا کہ آپ کے سامنے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, اور تعجب ہے کہ آپ سب کچھ بلا کے بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب حضور کا یہ کلمات دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کسی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ انسان کی پوری کیفیات اور اس کے پوری ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اس حضور کے جملہ کو سننے کے بعد وہ جتنے بھی نوجوان تھے, موت تک پھر میں نے کبھی انہیں مسکراتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا. تو کیفیات ہوتی ہیں انسان کی کہ دکھ اور سکھ میں یا انسان کے اوپر رکت کی ان کیفیات میں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایک تو صبر کرنا چاہیے, اگر آنسو آ بھی جائے تو اس دوران بھی ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے. اور پھر سب سے اہم چیز, ہمیں ان بے سروپا محفلوں سے اجتناب کرنا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل کو آباد کرنا ہوگا, مساجد کو آباد کرنا ہوگا. اور اس نوجوان نسل کو بالخصوص یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر ان کی کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو وہ اس قرآن کے ساتھ جڑ کے ہی ہے. اگر کوئی نجات کا کوئی ثمر ہے تو وہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہوگا. انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ وسیلہ اور یہ نصب العین بنا لیں گے, اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخروئی فرمائے گا. دعا ہے اللہ